ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے 11 روزہ پروگرام فرض علوم کورس کا آج دوسرا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اہم محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی اس طرح کی محفلیں بہت ہی اہم ہوا کرتی ہیں، اور اس طرح کی محفلوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فضائل، اعمال کی فضیلتیں بیان کرنا، جنت کی بشارتیں، یہ بھی اس کی بھی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ وہ ضروری نہیں ہے۔ فضائل کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو معلومات ہے عقائد کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو مسائل سیکھنا ضروری ہے، وہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو اس طرح کی محفلیں ہوتی رہنی چاہیے، جگہ جگہ پہ منعقد ہونی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں کو یہ ضروری معلومات حاصل ہو اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں، تاکہ ان کی زندگی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ان کو حاصل ہو۔ تو الحمدللہ گزشتہ کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھنے والے عقائد سماعت کیے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نبوت کا بیان شروع کریں گے، انبیاء کرام سے اور خاص طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے عقائد بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی تھا نا کہ نبی کہتے کسے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ نبی ایک وچن ہے اور انبیاء بہو وچن ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو انبیاء کرام تو کثیر تعداد میں دنیا میں تشریف لائے، اور تعداد کی جب بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، سارے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کے نام ہمیں نہیں پتہ، ان کی تعداد ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ، اور ان کے حالات بھی نہیں معلوم۔ سارے انبیاء کرام کے، کچھ انبیاء کرام ہیں جن کے حالات معلوم ہیں، ان کی سیرت بھی پتہ ہے، ان کے نام بھی، اور بہت سے انبیاء کرام کے نام قرآن میں آئے، بہت سے انبیاء کرام کے نام حدیثوں میں آئے، تو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے مختصر طور پر، اجمالی طور پر، اور کچھ انبیاء کرام کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی ہے۔ اور ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کی مناسبت سے الحمدللہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ کسی کے تعلق سے معلومات ہے تو وہ ہمارے آقا الحمدللہ۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کسی درس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ کرام نے جس انداز میں بیان کیا ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کی زندگی کے حالات اس انداز میں بیان کیے ہی نہیں گئے۔ صحابہ کرام نے حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، حضور کی ایک ایک سنت کو، حضور کی عادتوں کو بیان کیا، حضور کے طریقوں کو بیان کیا، حضور کے اخلاق و کردار کو بیان کیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مسکراتے ہوئے کوئی بات ارشاد فرمائی تو ایسا نہیں کہ صرف اس بات کو روایت کر دیا، نہیں، بلکہ صحابہ کرام حدیث کو روایت کرنے کے ساتھ حضور کے پیارے انداز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مسکراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، حضور نے بیٹھ کر ارشاد فرمایا، حضور نے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے انگلیوں کے اشارے سے یہ ارشاد فرمایا، انگلی کا اشارہ کیسے کیا، یہ ساری ادائیں بھی صحابہ کرام نے بیان کی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ صحابہ کرام یہ بات جان رہے تھے کہ ہمارے آقا یہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ، ہمارا بھی وہی عقیدہ، اور یہی قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ وہ جان رہے تھے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے،
حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حضور سے پہلے انبیاء کرام جو آئے تو ایک نبی اگر دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے, پردہ فرما جاتے, تو دوسرے نبی آتے تھے, وہ پھر ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے تھے, اور اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتا رہتا تھا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس سے پہلے والے نبی کی سیرت کو, ان کے طریقے کو, بلکہ ان کی شریعت کو بھلا دیا جاتا تھا, اور نئے نبی کی شریعت پر عمل کیا جاتا, پھر ان کو فالو کیا جاتا تھا. اس طرح ہوتا تھا. لیکن اب تو یہ سلسلہ موقوف ہو گیا, اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں. تو صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی, یقینی طور پر وہ جانتے تھے, اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ نبی آخر الزمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. یہ قرآن مجید ایک طرف ہمارے لیے دلیل ہے, تو دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے دلیل ہیں. قرآن اور حدیث ہمارا رہنما, ہمارا دین جو ہے وہ انہی دو بنیادوں پر کھڑا ہے. قرآن اور حدیث, انہی دو بنیادوں پر پورے دین اسلام کی عمارت قائم ہے. اور قرآن کو تو پھر صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہی, ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا, حضور کی سنتوں کو بھی محفوظ کیا, حضور کی عادتوں کو, حضور کے طور طریقے کو, حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو, کھانے پینے کے طریقے کو, ساری چیزوں کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا, بیان کیا, اپنے بعد والوں تک پہنچایا, اور ان کو نصیحتیں کی, ان کو تلقین کی کہ وہ ان کے بعد والوں کو بتائیں, اور ان کو تلقین کریں کہ وہ ان کے بعد والوں کو بتائیں. اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے, کیونکہ قرآن اور حدیث کی ضرورت تو قیامت تک باقی رہے گی. اسی ضرورت کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا, محسوس کیا, اور صحابہ کرام نے قرآن کو بھی ہم تک پہنچایا ہے اور حدیثوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے. یہ صحابہ کرام کا پوری امت پر احسان ہے. دین ہم تک پہنچا ہے, قرآن اور حدیث ہم تک پہنچے ہیں تو صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچے. یہ صحابہ کرام کی شخصیات, یہ سوچنے جیسی بات. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ, حضور کے جانثار, حضور کے وفادار, اور حضور کے پیارے. حضور بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. دنیا کا قانون ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یک طرفہ محبت ہوتی ہے, لیکن عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور دنیاوی لالچ نہیں ہے, کوئی دوسرے معاملات نہیں ہے, تو ہمیں بھی خود بخود اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, تو ہمارا دل بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے, اس کو واقعات کی روشنی میں اگر سنیں تو بڑی تفصیل ہو جائے. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے جیسی دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں تھی. اپنی جان, اپنے مال, اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ دار, دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ صحابہ کو حضور سے محبت تھی. اور ایک مومن کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی سے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرے. حضور نے خود ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ محبت کا تقاضا ہے, اور صحابہ ایسی محبت کرتے تھے. تو جب صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے تو حضور بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے. یہ صحابہ حضور کے پیارے ہیں, اور حضور صحابہ کرام سے ایسی پیاری محبت, حضور صحابہ اپنے صحابہ سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو, میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو, کیونکہ وہ صحابہ کو نسبت حاصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کرام کو نسبت حاصل, حضور کا دیدار کیا, اور سوچئے اسی دیدار کی وجہ سے تو کتنا بڑا مرتبہ ملا. کہ کوئی ولی کتنے بھی بڑے مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے, کوئی ولی غوث بن جائے, قطب بن جائے, ابدال بن جائے, لیکن کسی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ صحابی کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو بعد والوں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. ظاہری طور پر ظاہری زندگی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کرنا, یہ خصوصیت صحابہ کرام ہی کو ملی, اور اسی کی وجہ سے ان کا یہ مقام ہوا کہ کوئی ولی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اور معاذ اللہ آج انہی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں, اور انہی صحابہ کرام کو غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ یہودیوں کی چال ہے. یہ کس کی چال ہے؟ یہودیوں کی چال ہے. کہ یہودیوں نے اسلام کو اتنا اسٹڈی کیا ہے جتنا ہمارے عام مسلمان کو بھی معلومات نہیں ہوگی, جتنی وہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو پڑھتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ اسلام کو پڑھتے پڑھتے خود ان کے دلوں میں اسلام کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے سائنسدانوں کے بارے میں ہم نے سنا
کہ قرآن پڑھا تو مسلمان ہو گئے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک سائنسداں کے بارے میں نیوز میں آیا تھا کہ ایک قرآن کی آیت کی وجہ سے وہ سائنسداں مسلمان ہو گیا. تو قرآن تو اپنا کام آج بھی کر رہا ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا, تو قرآن میں تو تاثیر ہے, قرآن تو اپنا اثر کرتا ہے. ہمارے عمل میں تاثیر نہیں رہی, ہمارے اعمال بگڑ گئے. ہم کو دیکھ کر کوئی متاثر نہیں ہوتا, بلکہ ہم کو دیکھ کر تو متنفر ہو جاتے ہیں لوگ. یہ مسلمان ایسے, مسلمان کے اعمال ایسے, یہ بات ہوتی ہے. قریب ہوتا بھی دور ہو جائے, ہمارے اعمال ایسے ہیں. لیکن قرآن پاک تو اسی حالت میں آج بھی موجود ہے. ہمارا عقیدہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لی, اور پروردگار جس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے, کیا اس میں ایک بھی زبر یا زیر بدلا جا سکتا ہے؟ ہزاروں وسیم رضوی آ جائیں, قرآن مجید کا ایک حرف تبدیل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لی. اگلی کتابیں تبدیل ہو گئی, توریت, انجیل, زبور وغیرہ دوسری آسمانی کتابیں, صحیفے, لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر دی, گھٹا بڑھا دیا, جو مشکل لگا اس کو ہٹا دیا, آسان باتیں شامل کر دی. اگلی کتابوں کے اندر توریت اصلی حالت میں موجود نہیں, زبور اصلی حالت میں موجود نہیں, انجیل اس کو بائبل کہتے ہیں لیکن وہ بھی اصلی حالت میں موجود نہیں. اس کے کئی نسخے بازار میں ملتے ہیں, بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن قرآن مجید جیسا 1450 سال پہلے تھا آج بھی اسی حالت میں, ایک بھی زبر زیر تبدیل نہیں ہوا. کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے, یہ کتاب ہدایت, لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا, تو قیامت تک کے لیے اس کا محفوظ ہونا بھی تو ضروری ہے, تبھی تو ہدایت ثابت ہو پائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا. تو قرآن مجید تو اس انداز میں محفوظ ہوا, اور حدیثوں کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث ہم تک پہنچایا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ وہ صحابہ کرام کو غیر معتبر ثابت کر رہے ہیں. معاذ اللہ, صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, صحابہ کرام کی شان میں برا بھلا, یہ ان کے ایجنٹ ہیں, کچھ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, صحابہ کو غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اگر غیر معتبر ہو گئے تو پورا دین اسلام ہی غیر معتبر ہو جائے گا. کیوں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن و حدیث ہمیں کن کے ذریعے پہنچائے؟ صحابہ کے ذریعے. تو صحابہ غیر معتبر تو پھر قرآن بھی غیر معتبر, صحابہ غیر معتبر تو پھر حدیث بھی غیر معتبر ہو جائے گی. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام کی عمارت تو قرآن و حدیث پر کھڑی ہے. جب قرآن و حدیث غیر معتبر تو پورا دین اسلام ہی غیر معتبر ہو جائے گا. یہی وہ لوگ سازش کر رہے ہیں, یہودیوں کی یہ سازش ہے. اور کچھ لوگ یہودیوں کے یوں سمجھے کہ ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں, یہودیوں والا کام کر رہے ہیں, صحابہ کرام کو غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی, تعداد کی بات چل رہی تھی کہ انبیاء کرام موقع کے اعتبار سے جیسی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. جب بھی دنیا کے حالات خراب ہوئے, لوگوں کے, انسانوں میں برائیاں پھیلنے لگی, گناہ پھیلنے لگے, کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے, تو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں. نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچائے, کیونکہ عام لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی, عام لوگوں کی وہ اوقات نہیں, عام لوگوں کی وہ حیثیت نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام کر سکے یا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر سکیں, یہ کسی کی اوقات نہیں ہے. تو کوئی ایسا بیچ میں ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام لے کر عام لوگوں تک پہنچائے. وہی مقدس ہستیاں یہ انبیاء کرام کی ہستیاں. تو اس سے تو وسیلہ ثابت ہو رہا ہے, وسیلہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں, ہمارا عقیدہ وسیلہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو بھی لوگوں تک پہنچے ہیں وہ انبیاء کرام کے وسیلے سے پہنچے. تو وسیلے کو شرک کہنے والے اس سے عبرت حاصل کریں, تو انبیاء کرام کی منکر ہو جائیں پھر, کیونکہ انبیاء کرام بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے عام بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو انبیاء کرام کثیر تعداد میں تشریف لائے. جو تعداد بتائی جاتی ہے, جو ایک عدد اور آنکڑا بتایا جاتا ہے وہ 1,24,000. تو 1,24,000 بولتے ہیں, یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری. کسی ایک نبی کی بھی نبوت کا انکار کر دیا کافر, یا کسی ایک غیر نبی کو نبی مان لیا تو بھی کافر. بات سمجھ میں؟ اس لیے یہ جو تعداد ہے نا, یہ اندازہ ہے, تخمینی تعداد ہے 1,24,000. اس لیے اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑا جاتا ہے, کیا ہے؟ کم و بیش. کم و بیش یہ بولنا انتہائی ضروری ہے.
کم و بیش 1,24,000. جب بھی آپ یہ جملہ بولیں یا جب بھی یہ انبیاء کرام کی تعداد کسی کے سامنے بیان کریں تو لفظ کم و بیش ضرور بولیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام. کیونکہ سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ ایک تعداد فکس کر دیں گے اور یہ جو تعداد، یہ تو اندازے والی تعداد ہے، یہ تو تخمینے والی تعداد، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ نے 1,24,000 تعداد فکس کر دی اور مان لیجئے کہ 1,24,000 سے ایک نبی اور زائد تھے تو ان نبی کی نبوت کا انکار ہو گیا کہ نہیں؟ یا 1,24,000 سے ایک نبی کم تھے تو کسی ایک غیر نبی کو نبی ماننا پایا گیا، اور یہ دونوں چیزیں کفر ہے. کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے اور کسی غیر نبی کو نبی مان لینا بھی کفر ہے. اس لیے یہ لفظ بولنا انتہائی ضروری ہے. جب بھی آپ بولیں کہ یہ تعداد تو یہ بولیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے احکام کو پہنچائے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. ابھی وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو نبی پر نازل ہوتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے. جیسے قرآن مجید یہ ہمارے آقا پر نازل ہوا تو یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی الہی ہے. اور وحی کی دو قسمیں ہیں، بالواسطہ اور بلا واسطہ. کبھی انبیاء کرام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ، اکثر و بیشتر تو یہی ہے، اکثر و بیشتر انبیاء کرام کو جو اللہ کا کلام عطا ہوا، ان پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجتا تھا کہ میرے نبی کو جا کر یہ پیغام پہنچا دو. تو حضرت جبرائیل انبیاء کرام کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ پیغام پہنچاتے. ہمارے نبی کی بھی یہی شان کہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں بھی یہ قرآن کی آیتیں اسی طریقے سے لے کر تشریف لاتے تھے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیتیں اپنے صحابہ کو سناتے تھے. صحابہ نے بعد والوں کو، بعد والوں نے بعد والوں کو، اس طرح یہ سلسلہ ہوتا ہوا قرآن مجید پورا ہم تک پہنچا ہے. لیکن ایک وحی وہ ہوتی ہے جو بلا واسطہ ہوتی ہے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، وہ جو کلام تھا وہ بلا واسطہ تھا، بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں تھا، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں تھا. ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا. اور ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا ہے. یہ حضور کی شان ہے. اور پھر وہ شعر جو ہے نا ہمارے امام کا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. موسیٰ نے عین ذات کو نہیں دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین ذات کو، بعین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے. اب ہمارے نبی کی آنکھ میں کیسی ہمت ہوگی، ہمارے نبی کے دل میں، قلب مبارک میں کیسی طاقت ہوگی کہ عین ذات کو دیکھ کر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی نہیں دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا. یہ خصوصیت ہے ہمارے آقا کی. معراج شریف کا جو معجزہ یہ صرف ہمارے آقا ہی کو عطا کیا گیا اور کسی نبی کو یہ معجزہ نہیں ملا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے وہ نور کی تجلی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں روشنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ کئی میل کے فاصلے، 2 میل کے فاصلے پر یا کتنے میل کا فاصلہ، 10 میل کا فاصلہ، وہ کتنے میل ہیں وہ میں بھول رہا ہوں، تقریباً 10 میل کا فاصلہ. 10 میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالی چونٹی بھی اگر کہیں چل رہی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے تھے. کیا وہ تجلی دیکھنے کی وجہ سے ایسا نور آنکھوں میں آ گیا تھا. ابھی کالی رات، اندھیری رات ہو اور اتنے اندھیرے میں کالی چونٹی، کالی کیڑی ویسے یہاں دیوار پہ چلتی ہو ہم کو نظر نہیں آئے گی، وہ وہاں سامنے اگر ہو تو مجھے یہاں سے نظر نہیں آئے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کئی میل کے فاصلے پر وہ چونٹی چلتی تھی اندھیری رات میں. کالی چونٹی، کالا اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں تو اور زیادہ چیزیں نظر نہیں آتی، سفید چیزیں بھی نظر نہیں آتی، تو کالی چونٹی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے. تو سوچیں آپ کہ جنہوں نے ایک تجلی دیکھی ان کی آنکھوں کا کہ نور کا یہ عالم، تو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین ذات کو دیکھ لیا ان کی آنکھوں کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. پھر کوئی غیب پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ پھر کوئی غیب نبی کی، ہمارے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے تو ہمارے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود.
جب خدا کو دیکھ لیا، وہ خدا سب سے بڑا غیب ہے، خدا سب سے بڑا غیب ہے، جب خدا کو دیکھ لیا تو اور کوئی دوسرا غیب اور کوئی چھپی ہوئی چیز نبی کی نگاہوں سے اوجھل لے سکتی ہے؟ یہ ہمارے نبی کا علم غیب ہے۔ یہ ہمارے مخالفین وہابی دیوبندی علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ معراج کا واقعہ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ بہرحال بات آگے نکل گئی۔ تو یہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں میں بھی خاص حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر انبیاء کرام کے پاس آتے تھے، تو وہ وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کا کلام، تو کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ۔ تو یہ بات ہوئی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ ہونا ناممکن اور محال ہے، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا، بڑا گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں، ان کا اخلاق و کردار، ان کے طور طریقے نہایت ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، نبی کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اگر نبی کے اندر کوئی نفرت والی چیز ہوگی، اگر نبی کی ذات میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے لوگوں کو گھن محسوس ہو، تو لوگ اس کے قریب ہوں گے یا دور ہو جائیں گے؟ دور ہوں گے۔ جبکہ نبی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو قریب کرنا۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے لوگ دور ہو جائیں تو نبی کو بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے ان خاص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے، انبیاء کرام کو چنتا ہے اس منصب کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چنے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا انتخاب فرمائے نبوت کا منصب عطا فرمانے کے لیے، پھر وہ انسان کیسے ہوں گے آپ سوچیں۔ وہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما کے بھیجتا ہے، پھر ان کی خصلتیں بھی ویسی، ان کی عادتیں بھی انتہائی پاکیزہ ہوتی، ان کا اخلاق و کردار بھی انتہائی اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، ان کا نام بھی، ان کا نسب ہو یعنی ان کا خاندان، ان کا جسم بھی انتہائی اعلیٰ، یعنی جسم کے اندر بھی کوئی خرابی، کوئی نقصان، کوئی بیماری، کوئی کمی یہ نہیں ہوتا۔ قول و فعل، حرکات و سکنات سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، بات چیت کا انداز اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ سب بڑا ہی پیارا، بڑا ہی دل کو لبھانے والا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ سب خوبیاں عطا فرماتا ہے، اور نفرت انگیز باتوں سے ان کو اللہ تعالیٰ پاک رکھتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے نفرت پیدا ہو انبیاء کرام ان چیزوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کامل عطا فرماتا ہے، عقل کامل، قوت حافظہ بھی انتہائی اعلیٰ درجے کا عطا فرماتا ہے۔ وہ عقل کامل ہونا ضروری بھی ہے تاکہ اللہ کے کلام کو سن کر، اس کو یاد کر کے، اس کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچا سکے، یہ انتہائی ان کا سب سے اہم فریضہ ہے، تو اس کے لیے عقل بھی کامل ہونا ضروری ہے۔ تو وہ انسان کامل، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں بھی سب سے زیادہ کامل اور مکمل انسان ہوتے ہیں، اور ان انبیاء کرام میں بھی اگر کوئی سب سے زیادہ مکمل اور کامل اور سب سے زیادہ خوبیوں کا حامل ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حضور کے بارے میں تو وہ ایک کتاب، اس کا نام بھول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شفا شریف کے اندر یا کسی اور کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک اور دنیا کے سارے لوگوں کی عقل کا موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، حضور کی عقل کو ایک طرف رکھا جائے اور دنیا کے سارے لوگوں کی، مطلب اب دنیا کے اندر تو وہ کم عقل لوگ بھی ہیں، اور دنیا کے اندر دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے عقل مند بھی گزرے، کیسے کیسے عقل مند گزرے ہیں جن کو تسلیم کیا گیا، جن کو مانا گیا، ان کی عقل مندی کو مانا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حضور کی عقل کے ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی عقل کا مقابلہ کیا جائے تو حضور کی عقل کے مقابلے میں سارے دنیا کے لوگوں کی عقل کو وہی نسبت حاصل ہوگی جو ایک ریت کے میدان کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کو حاصل ہوتی ہے۔ ریت کا ایک ذرہ، پورا ریگستان ہے، پورے ریگستان کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حضور کی عقل کے مقابلے میں سارے انسانوں کی عقل کی وہی حیثیت ہے۔ سوچیں حضور کو کیسی عقل عطا فرمائی گئی۔ تو انبیاء کرام کو عقل کامل عطا ہوتی ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند بھی ان کی عقل کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ انبیاء کرام کی شان ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر مطلع فرماتا ہے، علم غیب عطا فرماتا ہے، اور وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادات میں مشغول رہتے ہیں، کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہنچاتے اور اس کا رستہ دکھاتے ہیں۔ نبوت بہت بلند اور بڑا مرتبہ ہے،
کوئی شخص عبادت وغیرہ کے ذریعے سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایسا نہیں کہ خوب زیادہ نمازیں پڑھ لی، خوب زیادہ عبادت کر لی تو نبی ہو گیا، یہ نہیں. بلکہ ولایت کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ولایت کا درجہ بھی یہ اللہ کا عطیہ ہے. کوئی اپنے اعمال کے ذریعے سے ولایت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. ابھی میں مغرب کے بعد عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پوری زندگی عبادت کی ہو تو ولی بن جائے. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے، یا ایسے بہت سے لوگ ہوتے بھی ہیں کہ پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، پوری زندگی عبادت کرتے رہے، لیکن ولایت کا درجہ نہیں ملا. اور اس کے مقابلے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جھٹکے میں ولایت کا درجہ مل جاتا ہے. حضرت بشر حافی کی میں نے مثال دی کہ وہ صرف بسم اللہ کا انہوں نے ادب کیا تو ولایت کا درجہ مل گیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی ہمارے نیک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر اس بندے کو پھر ولایت کا درجہ بھی عطا فرما دیتا ہے. تو نبوت کا بھی یہی معاملہ کہ اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی بھی بندہ نبوت کا منصب حاصل نہیں کر سکتا. چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، رات بھر سجدوں میں رویا کرے، تمام مال و دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ بھی اس کے دین پر فدا ہو جائے، مگر اس سے نبوت نہیں مل سکتی، اس سے نبوت نہیں پا سکتا. نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تھا نبوت کا، حضور پر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا. اب کوئی نیا نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور ہم نیا نبی کہتے ہیں کیونکہ پرانے نبی آئیں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے. تو نیا نبی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور حضور کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے. یہ بھی تو ہمارے آقا کی شان. اور انبیاء کرام نے بھی، اگلے انبیاء کرام نے بھی حضور کی امت میں ہونے کی تمنائیں کی ہیں. یہ سوچیں آپ کہ انبیاء کرام کا مرتبہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ ان کا مقام کیسا ہے. وہی انبیاء کرام انہوں نے اپنی جو ان پر کتابیں نازل ہوئی اس میں جب حضور کے اوصاف دیکھے، حضور کی خوبیاں جو اس میں بیان کی، حضور کی علامتیں اور نشانیاں جب دیکھی، حضور کا مقام و مرتبہ دیکھا تو انہوں نے بھی خواہش کی تھی، انہوں نے بھی تمنائیں کی تھی. انبیاء کرام نے، اگلے انبیاء کرام نے، کہ کاش کہ ہمیں بھی امت محمدیہ میں شامل ہونے کا موقع مل جاتا. تو سوچیں انبیاء کرام امت محمدیہ میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. جس منصب کو اور جس مقام کو حاصل کرنے کی انبیاء کرام آرزو کرتے ہوں وہ منصب ہمیں مل چکا ہے. تو ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. ہم حضور کے امتی ہیں، امت محمدیہ کہلاتے ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں، ایسے نبی کے امتی ہیں جن سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں، جن سے بڑا مرتبہ اللہ کے بعد کسی کا ہے ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہمارے آقا کا، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان، بلکہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا کیا. تو ہمیں اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور حضور کے قدموں کی برکت سے ہمیں پوری دنیا کا سردار بنایا گیا، بہترین امت بنایا گیا، سب سے افضل امت بنایا گیا، کیونکہ سب سے افضل نبی سے ہمیں نسبت حاصل ہے. سب سے افضل نبی کی ہم امت ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیں بھی افضل کہہ دیا، ہمیں بھی افضل بنا دیا گیا حضور کے قدموں کی برکت سے. ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہمیں اتنا بڑا منصب مل جائے، ہمیں اتنا بڑا مرتبہ مل جائے. یہ تو حضور کی نسبت کی برکت ہے، یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے. حضور کی امت میں شامل ہو گئے تو اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا. رات بھر سجدے کر کے بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، ادا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس نعمت کے شکریہ میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور کی پیروی. حضور کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ حضور کی پیروی، اتباع. یعنی حضور نے جو کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں حضور نے روکا اس سے رک جائیں. حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کے پیارے طریقوں پر عمل کریں، حضور کی جو شریعت جو حضور نے ہمیں عطا کی اس پر عمل کریں. تو اس سے ہمارے آقا راضی ہوں گے. اور جب حضور راضی تو اللہ راضی، اللہ راضی تو جنت پکی. تو جنت میں جانا چاہتے ہیں تو حضور کی پیروی کریں. اور اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ تو قرآن نے خود بیان کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا.
اللہ کے محبوب بننے کا، اگر ہم چاہتے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، پسندیدہ بندے بن جائیں، تو حضور کی پیروی کریں، حضور کی اتباع کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کا انتہائی آسان نسخہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ آفتیں بلائیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ نبوت جو مقام، یہ جو درجہ ہے، یہ مقام درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ نبی کی فرما برداری فرض ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، ان کی تعظیم و توقیر فرض، اور ان کی ادنا توہین اور ان کی شان میں ادنا گستاخی یا ان کو جھٹلانا کفر ہے۔ ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی، تھوڑی سی بھی گستاخی اگر، اور دنیا کے اعتبار سے وہ تھوڑی ہو سکتی، ورنہ گستاخی تو گستاخی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نبی کی شان میں گستاخی کی کافر۔ وہ ہمارے علماء نے جو یہ وہابیہ دیا بنا پر جو فتوے لگائے، ان کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، پیسوں کے لین دین کا معاملہ، زمین جائیداد کا معاملہ نہیں تھا کہ فتوے لگائے، یہاں نبی کی شان کی بات تھی، اور جب نبی کی شان کی بات آتی تو ایک عاشق خاموش نہیں رہ سکتا، عاشق پھر جواب دیتا ہے، وہ بھی کیسا دندان شکن جواب دیتا ہے۔ تو حضور کی شان میں گستاخی ہو تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کا جواب دینا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام ہیں، آدمی جب تک ان سب کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ سارے انبیاء کرام کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عزت ہے۔ معاذ اللہ یہ اس طرح کی بھی گستاخی انہوں نے کی ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبیوں کی ایسی حیثیت جیسے کوئی چوڑا چمار ہو، معاذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ، اللہ کی پناہ، ایسی باتیں انبیاء کرام کے بارے میں لکھ کر چلے گئے۔ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہی بات ان کے کسی مولوی کے بارے میں کہی جائے، یہی بات ان کے استاذ کے بارے میں کہی جائے تو مرچی لگ جائے، ہمارے استاذ کی گستاخی کر دی، اور وہی الفاظ انبیاء کرام کی شان میں استعمال کر رہے ہیں، کان پر جوں تک نہیں رینگتی، تو کیا سمجھیں گے اس کو کہ جان بوجھ کر یہ سب ہو رہا ہے؟ بالقصد انہوں نے انبیاء کرام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، خاص طور پر ہمارے آقا کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، لوگوں کے ایمان کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مومن کے پاس سب سے بڑی دولت تو وہی ہے، ایمان کی دولت۔ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ویسے ہرایا نہیں جا سکتا، ہتھیاروں کے زور سے یا لڑ کر، طاقت و قوت مادی طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، تو ان کے پاس سے ایمان چھین لو، ان کو ہرانا آسان ہو جائے گا۔ یہ پرانا فارمولہ ہے، آپ پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب جب مومنوں کا، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوا ہے، وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ اسپین تباہ و برباد ہو گیا، اندلس تباہ و برباد ہوا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ بخارا، بلخ، سمرقند اور ایران یہ تباہ و برباد کر دیے، چنگیز خان، ہلاکو خان نے سب تباہ و برباد کیا تھا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے برباد ہوئے۔ اور آج ہمارے حالات وہی ہیں، آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، گناہ بالکل عام ہو چکے، بے حیائی کے کام بالکل عام ہو چکے، تو اب وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ ہم بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ اگر نہیں سدھرے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو تاریخ میں بہت سی قوموں کا اور بہت سے مسلمانوں کا بھی حال ہوا ہے۔ ابھی وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کا واقعہ میں آپ کو سنا، تو عید کے دن میں نے اس کو بیان کیا تھا، اور اشرف الفقہا چینل پر بھی وہ بیان موجود، دعوت فکر کے نام سے، آپ اس میں جا کر سن سکتے ہیں کہ چنگیز خان نے کیسا برتاؤ کیا تھا۔ پہلے کافر تھے وہ لوگ، ہلاکو خان، لیکن اسی ہلاکو خان کا پوتا مسلمان ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کی خدمت لیتا، یہی بات اس میں بیان کی گئی تھی۔ تو بہرحال یہ انبیاء کرام، ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو جو نبی نئی شریعت لے کر آتے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں، اور جو نبی اپنے سے پہلے والی شریعت ہی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کو نبی کہیں گے۔ یعنی کیا کہیں گے؟ اب اس میں یہ بات آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ نبی اور رسول میں یہی فرق ہے، رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، نئی کتاب لے کر آتا ہے، آسمانی کتاب، اور نبی وہ ہوتا ہے جو رسول نہیں ہے، وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور بھی باتیں اس میں بہت ساری تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی کسی موقع پر ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔